اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بن عقیل کی جوڑی جب باپ سے جدا ہوئی تو یزید کی فوج نے یہ اعلان کیا کہ جس کو یہ معصوم بچے مل گئے وہ ہم تک زندہ یا شہید کر کے ان کے سر پہنچا دے گا، اس کو ہم جاگیر، دولت، لالچ، نوابی اور وزارت بھی دیں گے۔ میرے دوستو، جہاں دولت کا تعلق ہے، جہاں تک دولت کو دیکھا جاتا ہے لالچ کی نگاہ میں، دولت ہمیشہ ہی اچھی نہیں ہوتی، یہ دولت اچھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ شہزادے دونوں چھپتے چھپاتے وہ کہیں کسی عورت کے پاس چلے گئے، وہ عورت نے اس کو اپنے گھر میں لے گئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے حسین بادشاہ کے شہر کے رہنے والے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ کوئی سید بادشاہ مجھے لگتے ہیں، نورانی چہرے ہیں۔ اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو ان کے سر کے بال دھوئے، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو منہ ہاتھ دھو کے دیا، ان کے سروں پہ کنگھی کی، ان کو تیل لگا کے دیا اور اب بستر کے لیے آرام کی جگہ دی۔ جو اس کا میاں تھا، اس کا نام حارث ملعون تھا، وہ حارث تھکا تھکا جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں سارا دن پھرا ہوں، مسلم کی جوڑی مجھے نہیں ملی، بہت مجھے رقبے جاگیریں انعام ملتا، یزید ملعون مجھے انعام دیتا، میں بہت بڑی جاگیر کا مالک، بہت بڑی دولت کا مالک بن جاتا۔ تو میرے دوستو، اتنے میں وہ بیوی نے اسے کہا میں تجھے کھانا لا کے دیتی ہوں۔ اس نے کہا کھانے کو میرا دل نہیں کرتا، آج میرے سے اتنا قیمتی شکار کیوں مس ہوا ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں۔ تو بیوی اس کا ذہن بدلنا چاہتی تھی کھانے کی طرف، لیکن وہ ہر بات پہ یہ تکرار کرتا تھا۔ اتنے میں چھوٹا شہزادہ کہنے لگا ہائے اماں، ہائے اماں۔ تو جب حارث ملعون نے یہ آواز سنی، اس نے کہا ہمارے گھر میں یہ معصوم بچے کی کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا ہمارے گھر معصوم بچے کہاں آ گئے ہیں؟ تو پھر اس نے اپنی بیوی سے تکرار کیا اور چراغ اٹھا کے اندر گیا تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے گلے میں گلا ڈال کے، بازو ڈال کے ہائے اماں کا ورد کر رہے تھے۔ تو اس ظالم نے دونوں کو چوٹیوں سے پکڑ لیا اور رات کو ایک تھمبے کے ساتھ باندھ لیا اور صبح ہوتے ہوئے وہ دریا کے کنارے لے گیا اور دونوں کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے شہید کر، ہمیں شہید کرنے سے کیا ملے گا؟ اس نے کہا مجھے دولت، جاگیر، مربے ملیں گے۔ اس نے کہا ہمارا نانا محمد جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، ہمارا نانا حسین وہ نواب کربلا ہے، تو ہم تجھے دعا دیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے یزید کی فوج سے جو ہے نا انعام جو ملنا ہے وہ مربوں کی شکل میں ملنا ہے، مجھے مربے ہی چاہیے۔ تو بڑے شہزادے نے کہا پہلے مجھے شہید کر کہ میں چھوٹے کو شہید ہوتے نہ دیکھوں۔ چھوٹے نے کہا نہیں، مجھے پہلے شہید کر کہ میں بڑے شہزادے کو شہید ہوتے نہ دیکھوں۔ انہوں نے دونوں شہزادوں نے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد اس نے ایک شہزادے کا سر قلم کیا تو جس طرف سے پانی نے جانا تھا وہ لاش پانی کی طرف نہیں جا رہی تھی، وہ الٹی طرف جا رہی تھی۔ تو پھر دوسرے کو بھی شہید کیا تو اس کی لاش بھی دوسری سمت پہ گئی۔ تو وہاں ایک زمیندار تھا، زمین کو پانی لگا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ 2 شہزادے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور اس نے اٹھا کے ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ میرے دوستو، مسلم بن عقیل کی شہادت، مسلم بن عقیل کی جوڑی کی شہادت، یہ بنیاد کربلا ہے۔ اس سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا مشن شروع کیا ہے۔ یہ لاہور کی بی بی پاک دامنہ کی اولاد ہے، یہ بی بی پاک کی جوڑی ہے اور بی بی نے مجھے بہت نوازا ہے۔ لاہور والی پاک بی بی رقیہ خاتون نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے اور اس بی بی کے دربار پہ ہر مومن مسلمان جائے زواری کرے۔ یہ علی کی پاک علی بیٹی ہے، عباس کی پاک عباس بہن ہے، اور جا کے اس کو اپنی جوڑی کا پرسہ بھی دے اور اس کو اپنے مسلم کا پرسہ بھی دے اور شہزادہ علی اکبر کربلا کے شہیدوں کا پرسہ بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے لیے یہاں کربلا لاہور بنائی ہے، لاہور جا کے بی بی کو سلام کرنا۔ جو کوئی شخص میری اس ویڈیو دیکھ کے بی بی کا سلام کرے، میرا سلام ضرور کہنا۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔